وہ کتاب شیئر کر دیں، کتاب کو اسکرین شیئر کر دیں۔ تو یہ کتاب چمن اسلام جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی چیز تحریر ہوتی ہے، کوئی عبارت ہوتی ہے، کوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی پیراگراف ہوتا ہے، تو اس کے لکھنے والے ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی لکھنے والا ضرور ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی نہ کوئی رائٹر ضرور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے چمن اسلام جس کے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس پر کسی کا نام نہیں ہے، کہ خود سے نہیں تیار ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی لکھنے والا ضرور ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، چمن اسلام جو یہ ایک سلسلہ ہے، پہلے سے لے کر کے پانچویں تک، قاعدہ سے لے کر پانچویں تک یہ چمن اسلام قاعدہ ہے۔ اس کے بعد پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں پاٹ ہے، یعنی قاعدہ کو چھوڑ کر کے اس کے 5 اور پاٹ ہیں۔ تو اس کے کیا قاعدہ اور 4 پارٹ جو ہیں اس کے لکھنے والے الگ ہیں، اور 5واں پارٹ جو ہے اس کے لکھنے والے الگ ہیں۔ آپ چمن اسلام قاعدہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ پائیں گی کہ یہ دینی معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں آپ کو عقیدہ ملے گا، توحید ملے گی، رسالت ملے گی، نماز ملے گا، روزہ ملے گا، حج ملے گا، زکوٰۃ ملے گا، اسلامی آداب ملیں گے، اسلامی اخلاق ملے گی، سیرت ملے گی، تاریخ ملے گی، اور بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی۔ اور وہ تمام معلومات ملیں گی جو ایک انسان کو اس کی زندگی میں، ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں ضروری ہوا کرتی ہے۔ گویا کہ اگر چمن اسلام قاعدہ کو سے لے کر کے 5ویں حصے تک اگر کوئی پڑھ ڈالے، 5ویں حصے تک پڑھ ڈالے، تو اس کو دین کی بہت زیادہ معلومات ہو جائے گی، اور دین کے اوپر عمل کرنے اور دین کی مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ کسی اور چیز کو نہ دیکھے تو بھی اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور چیز کی بھی ضرورت اسے کسی اور چیز کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دیکھیے، میں پہلے رائٹر کا نام بتا دیتا ہوں۔ اس کے لکھنے والے مولانا نذیر احمد، ایک تو ہے ڈپٹی نذیر احمد، ایک ہے ڈپٹی نذیر احمد، جو اردو کے بہت بڑے رائٹر ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد ہیں ایک، جو اردو کے بہت بڑے رائٹر ہیں، اور یہ ہے مولانا نذیر احمد املوی رحمہ اللہ علیہ، جو ایک سلفی العقیدہ انسان تھے، منہجی انسان تھے، مسلک سلف کے علم بردار تھے، مسلک سلف کے بہت زیادہ مسلک سلف کو بہت زیادہ پھیلانے والے، اور مسلک سلف پر بہت زیادہ عمل کرنے والے، اور اس کے بہت زیادہ بحی خواہ، اور اس کے بہت زیادہ خیر خواہ انسان تھے۔ امیلو جو ہے ضلع اعظم گڑھ، یو پی میں ایک ضلع ہے اعظم گڑھ، اعظم گڑھ میں ایک قصبہ ہے مبارک پور کا قصبہ ہے، اسی میں ایک علاقہ امیلوں کا ہے، ایک علاقہ امیلوں کا ہے، وہیں کے یہ رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو مولانا نذیر احمد املوی رحمہ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو پڑھایا، اور بڑے بڑے علماء فضلاء کو تیار کیا۔ جامعہ دار الحدیث رحمانیہ دہلی کے میں استاد رہے، منتظم کار رہے۔ جامعہ رحمانیہ بنارس کے یہ
مدرس اور ٹیچر رہے، غرض یہ کہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے ٹیچنگ کا فریضہ کیا، انجام دیا، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے جانکار انسان تھے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، تمام کتابوں، چاروں کتابوں کو آپ کھول کر کے دیکھیں گے، چاروں کتابوں کا آغاز انہوں نے توحید سے کیا، قاعدہ کو لے کر کے۔ اب بقیہ جو چار پارٹ ہیں، چاروں کا آغاز توحید سے کیا، اس کے بعد پھر رسالت سے کیا۔ پہلے توحید سے کیا، پھر رسالت سے کیا، پھر دیگر اسلام کے احکامات کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ پہلا حصہ ہے، تو یہ قاعدہ ہے۔ اس کتاب کو بھی انہوں نے توحید ہی سے شروع کیا، اس کتاب کو بھی انہوں نے توحید ہی سے شروع کیا ہے۔ دوسرے پہلا پارٹ آئے گا، اس میں جو ہے پہلا جو سبق آپ کو ملے گا اللہ تعالی۔ دوسرا پارٹ آئے گا، آپ کو اس کے اندر پہلا سبق ملے گا حمد باری تعالی، حمد باری تعالی۔ تو ایسے ہی انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز، اپنی کتاب کی ابتدا اللہ کی توحید کے ذریعے کی، اور ہم سب کو، پڑھنے والوں کو، سب کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ زندگی میں توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسانی زندگی میں توحید ہے تو انسان کامیاب ہے۔ اگر انسانی زندگی میں توحید نہیں ہے، دنیا میں چاہے جتنا وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ توحید یہ بنیاد ہے، اسی لیے اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں پہلے کیا ہے؟ توحید ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلی جڑ، بنیاد کیا ہوگی؟ توحید، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اسلام، توحید یہ جڑ ہے، توحید یہ جڑ ہے۔ جیسے درخت ہوتا ہے، درخت کی جڑ ہوتی ہے، اور درخت کی جڑ جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اتنا ہی وہ درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، اور زمین سے جتنا زیادہ وہ درخت کا تعلق ہوتا ہے، اتنا ہی وہ درخت مضبوط ہوتا ہے۔ اس درخت کی ڈالیاں اتنی ہی زیادہ موٹی ہوتی ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ اس کے اندر پھل آتے ہیں۔ اور اگر درخت کی جو جڑ ہے، درخت کی جو جڑ ہے، زمین سے اس کا تعلق زیادہ نہ ہو، گہرا نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ درخت گر جاتا ہے، وہ درخت پھلاور، اس کے اندر درخت میں بہت زیادہ پھل نہیں لگتے، اس کے درخت کے اندر بہت زیادہ ڈالیاں نہیں ہوتی، بلکہ ڈالیاں خشک ہونے لگتی ہیں۔ تو اسلام کی جڑ جو ہے، اصل جڑ جو ہے، وہ توحید ہے۔ اب بقیہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حسن اخلاق، دیگر اعمال جو ہیں، یہ اسلام کی شاخیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان 77 بضع و 70 شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں، ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ایمان کی شاخوں میں سے سب سے ادنا شاخ جو ہے، تو وہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ وَأَعْلَاهَا لا الہ الا اللہ، اور اس کا سب سے زیادہ بلند درجہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑ جو ہے زمین سے مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، زمین سے مضبوطی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جڑ جو ہے یہ کلمہ توحید ہے۔ جڑ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے، سب سے افضل ذکر جس کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جائے کوئی ہے، تو لا الہ
الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ تو توحید انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہماری زندگی میں توحید ہے تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری زندگی میں توحید نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن اور شانتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافت ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ امن والے ہیں، شانتی والے ہیں، سکون اور اطمینان والے ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافت لوگ ہیں، انہی کو اصل ہدایت ملی ہوئی چیز ہے۔ تو میری بہنوں، توحید اصل ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب کی شروعات کیا تو شروعات میں کہا الف کو ذکر کیا، الف کے بعد جو اس سے جملہ بنایا، الف سے اللہ، الف سے اللہ، یعنی ایک فکر دیا، ایک عقیدہ ہمیں دیا، ایک فکر اور عقیدہ ہمیں دیا کہ اللہ ایک ذات کا نام ہے، اللہ ایک عظیم ذات کا نام ہے، جس پر ایمان لانا، جس کا اقرار کرنا، جس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تو کہا الف سے اللہ، تو ایک اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ دیا، اور اللہ کا عقیدہ دینا ایک ایمان اور مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو صاحب کتاب موحد تھے، توحید پرست تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلا جو پیغام ہمیں دینا چاہا، نصیحت دینی چاہی، وہ یہ نصیحت تھی کہ کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ کی یکتائی کو مانیں، اور یہ دل میں عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہی ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، اور اللہ ہی حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق ہے۔ تو الف سے اللہ یہ پیغام ہمیں دیا، اور با سے پیغام ہمیں دیا، با سے بسم اللہ، با سے بسم اللہ یہ پیغام دیا کہ ہمارے ہر کام کی شروعات، ہمارے ہر کام کا آغاز، ہماری کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ ہر کام کا آغاز، ہمارے ہر کام کی ابتدا، ہمارے ہر کام کا کی شروعات کس کے نام سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام سے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی کام شروع کیا جاتا ہے، کوئی کام کیا جاتا ہے، اور اس کام کے آغاز میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم ہر کام کے سلسلے میں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم کام کریں تو اس کام میں ہمیں برکت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم جب اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اللہ کے نام سے آغاز کریں گے، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اگر اس کی شروعات، اس کا آغاز ہم اللہ کے نام سے کریں گے تو یقین جان لیجئے اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟
بادشاہت ہے، اور وہ بار بار بادشاہت والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اگر ہمیں برکت چاہیے، رحمت چاہیے، اور اللہ کی فیضان چاہیے، تو ہم پر واجب ہوگا کہ ہم اللہ پر عقیدہ رکھیں اور اسی کو مانیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں تعلیم دی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان یہ ہے، تم کہہ دو، میں اللہ پر ایمان لایا، تم مستقیم، پھر اسی پر ڈٹ جاؤ، اسی پر ڈٹ جاؤ، اسی پر قائم کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اسی پر قائم رہو۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، کتنے مصائب، کتنے آلام ان کی زندگی میں آئے، تمام چیزوں کو وہ کیا ہے، ہنس کر جھیل گئے، ہنس کر برداشت کر گئے، اور اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے، پریشانی کی زندگی گزار لی، غربت کی زندگی گزار لی، تکلیف کی زندگی گزار لی، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ توحید کا مزہ کیا ہے، توحید کا مزہ کیا ہے، توحید کی مٹھاس کیا ہے، توحید کی شیرینی کیا ہے، توحید میں حلاوت کیا ہے، اسے انہوں لوگوں نے جان لیا۔ تو جس انسان کو توحید کی حلاوت مل جائے گی، چاشنی اور شیرینی مل جائے گی، وہ انسان کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اس کتاب، صاحب کتاب نے دیکھیے شروعات کی الف سے اللہ، یعنی ایک اللہ کا عقیدہ دیا، دوسرا کہا با سے بسم اللہ، اس بات کا عقیدہ دیا کہ کوئی بھی کام ہمارا ہو اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے۔ پھر آگے بتلایا پا سے پنکھا، تا سے تالا، تا سے ٹماٹر، تا سے ثمر، پھل، ثمر مانے پھل۔ تو یہاں بتایا کیا، الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، پا سے پنکھا، تا سے تالا، تا سے ٹماٹر، تا سے ثمر، پھل۔ تو آپ پا سے پنکھا، پا سے پانی کر سکتی ہو، پا سے پانی آپ کہہ سکتے ہو، یعنی الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، یہ قائم رہے۔ آپ کتابیں دیکھیں گے، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، کہیں بھی نہیں کوئی کہے گا اے سے اللہ نہیں کہتے ہیں، اے سے ایپل کہتے ہیں، الف سے انار کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ پڑھیں گے، یہ نہیں کوئی رائٹر لکھنے والا لکھے گا اے سے اللہ، تب لکھیں گے اے سے ایپل، کہیں بھی نہیں لکھے گا با سے بسم اللہ، تب لکھتے ہیں با سے بلہ، با سے بیٹ، اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں، کیا الف سے انار، با سے بلہ، اس طرح کی چیز لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے الف اور با کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، یہ عقیدہ دینے کے لیے کہ توحید اصل ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام۔ پھر آگے دنیا کی بات چھیڑ دی، پا سے پنکھا، تا سے تالا، تا سے ٹماٹر، تا سے سمر، جیسے اللہ نے ہمیں دعا سکھلایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں دے۔ تو دنیا کی بھلائیاں یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں سے بہت ہی پیاری دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا کر، آخرت کی بھلائیاں عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو وہاں دنیا کو بھی مانگا گیا، آخرت کو بھی مانگا گیا،
انسان خالی دنیا اللہ سے مانگے گا تو دنیا تو مل سکتی ہے لیکن آخرت نہیں ملے گی، لیکن انسان اگر اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے تو دونوں مل جائے گی، آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی۔ تو ایسے ہی اگر ہم اللہ کی توحید پر کو مانیں گے، اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کی توحید اللہ کے نام سے کریں گے، تو ہمارے ہر کام میں برکت ہوگی اور ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہمیں اس کی نیکی ملے گی۔ دنیا میں اس کا فائدہ اگر نہیں ملتا ہے تو بھی ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم نے کام کا آغاز کیا ہے اللہ کی توحید سے، اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہوئے ہم نے اللہ کا نام لے کر کے کام شروع کیا ہے، تو ہم توحید پرست ہے، تو توحید کی وجہ سے ہمیں فائدہ ملے گا، اور اللہ کا نام لے کر کے شروع کیا ہے تو اس کام میں برکت ضرور ہوگی۔ تو آج یہ باتیں ہم نے پڑھی ہے، 6 ورڈ ہم نے پڑھا: الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، پا سے پنکھا، تا سے تالا، تا سے ٹماٹر، تا سے سمر، سمر مانے پھل، فروٹ۔ تو یہ 6 ورڈ ہم نے آج کے دن پڑھا، ہم نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں مفید انشاءاللہ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مفید باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ لوگوں کے لیے ہینڈ رائٹنگ کے لیے ایک بک دی گئی ہے، اس بک میں آپ لوگ الف اور با یہ بھر کر کے بھیجیے، ہم چیک کر کے انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ امید کی ہماری باتیں سمجھ میں آئیں گی اور اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باتیں ہی ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کوئی بھی کبھی اشکال ہوگا، کوئی سوال جواب ہوگا تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔